پھر فوراً ہی اللہ کو واسطہ دے دیا اللہ کے ناموں کا اور اس ریلیشن کا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، میرے حال پہ رحم فرما۔ ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے، اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا منتظر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے۔ یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، یہ ہلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے، اس میں مینشن ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا۔ یہ میرا خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا، میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے۔ اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بڑے خطرناک بینڈٹس تھے۔ تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی، چیزیں تو تمہاری لے کے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو۔ تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، 2 نفل سے کیا ہوگا۔ تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے، وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے۔ یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا، ان کی گردن اڑا دی، وہ جو بینڈٹس تھے۔ اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا، تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا، بار بار پکارا تھا، جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے۔ یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے، سب نے ریس لگا دی۔ تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا۔ اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے۔ پھر اگین شکوہ ہے، شکایت ہے، شکوہ نہیں کہیں گے، ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ مان بہت ہے۔ اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے، کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں۔ ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می۔ اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں، یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے۔ یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا، اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں۔ تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی، اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ایز لانگ ایز یو آر ناٹ اینگری ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز۔ اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ ہے اصل میں کرکس، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے۔ ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہ استغفار کی، نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی، کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کا لیول دیکھیں، حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 950 سال، دن رات لگے رہے، لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔